مالک کائنات بھی حی علی الصلاح حی علی الفلاح کا روزانہ اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے بندے تو نے میرے سے وعدہ کیا تھا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، الہی میں جان تجھے دے دوں گا، اپنا مال تجھے دے دوں گا۔ اللہ نے فرمایا دو چیزیں مجھے دے دے، جنت الفردوس کا وعدہ میں اللہ تیرے سے کر رہا ہوں، دے دے۔ ہاتھوں کے اوپر یہ ٹیٹو سا بنایا ہوا ہے، محبوب کے نام لکھے ہوئے ہیں، تیزاب سے میرے عزیزوں پتہ نہیں کیا کیا یہاں کے اوپر کشیدہ کاری کرا رکھی ہے۔ فرمایا جسم میرا تھا، تجھے کس نے اختیار دیا اس جسم پر کسی اور کا نام لکھ؟ دل میرا تھا، کس نے اختیار دیا کہ دل میرا کسی اور کے حوالے کر دے؟ گردے تو نے کسی اور کو دے دیے، پھیپھڑے کسی اور کو دے دیے، جگر تو نے بہن بیٹی کو دے دیا، خون کی بوتلیں نکلوا کے دے دی۔ اختیار میرا تھا کہ اگر پہاڑی پر میری بغیر اجازت کے پانی کا ڈول نہیں رکھ سکتا تو اتنے بڑے وجود کے اوپر میری بغیر اجازت کے کوئی قبضہ کیسے کر سکتا ہے؟ لا سب کو لے کے آ۔ جو چیزیں میری تھی وہ ساری کی ساری تو نے کسی اور کو دے دی، اور ہاتھ اٹھا کے کہتا اللہ مجھے بخش دے، مجھے جنت الفردوس میں جگہ دے دے۔ یا گردے تو نے ڈونیشن کر دیے، تو نے آنکھ بھی کسی کو دے دی، تو نے دل بھی تو جگر بھی کسی کو دے دیا۔ جب تو نے میری جاگیر پہ ڈاکہ ڈالا، یعنی میرے گھر کے اوپر ڈاکہ ڈالا، وہ کیا ہے؟ تو تیرا دل ہے۔ جب تو نے دل کسی اور کے نام کر دیا بندے، یہ پھر میری ذات سے برداشت نہ ہوا، پھر میں تجھے زلزلوں کی صورت میں نپٹوں گا، سیلاب کی صورت میں نپٹوں گا، پھر میں تجھے پریشانی کی صورت میں نپٹوں گا، پھر میں تجھے مہنگائی کی صورت میں نپٹوں گا۔ اللہ اکبر! اللہ کا امر زلزلہ تو سمجھ آ گیا، اس یہ سمجھ کیوں نہیں آیا کہ اللہ کا امر عذاب بن کر کیوں برسا، آزمائش بن کے کیوں برسا؟ مالک کائنات کا امر ہمارے پہ سختی بن کے کیوں برسا کہ جو ملکیت اللہ کی تھی میرے عزیزو، خدا کی قسم سودا خدا سے ہوا، لیکن ملکیت کو ہم نے کسی اور کے نام دستخط کر کے دے دیا، دل دے دیا کسی۔ شاید آپ کی سمجھ میں میری بات نہ آوے، میں آپ کو ایک بات اور سمجھاتا ہوں میرے عزیزو۔ پتہ نہیں تمہارے ہاں رواج ہے کہ یہ رواج ہے، تمہارے ہاں رواج ہے کہ نہیں رواج ہے میرے عزیزو؟ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو چرپائی کے اوپر اتنی بڑی چادر پڑی ہوتی ہے، اس پہ کیا کیا دین نہیں لکھا ہوتا؟ پورا دین تو لکھا ہوتا ہے، ایمانیات تو لکھی ہوتی ہیں، پورا اسلام لکھا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! میرے عزیزو کلمہ طیبہ بھی اس کے اوپر ہے، 6 کلمے بھی اس کے اوپر ہیں، ایمان مجمل بھی اس کے اوپر، ایمان مفصل بھی اس کے اوپر، یا حی یا قیوم بھی اس کے اوپر، یا اللہ یا محمد بھی اس کے اوپر ہے، اللہ محمد بھی لکھا ہوا ہے۔ جب قبرستان میں قبر کے کنارے جا کر یا قبرستان میں جناز گاہ میں لے جا کر جب مولوی صاحب کہتا ہے نیت کرو جی 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ سناواز سے اللہ تعالیٰ کے لفظ بک بک بند کر دے، یہاں تو کم سے کم جھوٹ نہ بول۔ گلیوں میں شور کرتا آیا، پہاڑیوں میں شور کرتا آیا، بازاروں میں شور کرتا آیا، کلمہ شہادت کلمہ شہادت یہ تیرے لیے لے کے آیا، جو کندھے پہ لا رہا ہے وہ بھی تیرے لیے، جو کندھے پر اٹھا کے لا رہا ہے وہ بھی تیرے لیے، جو کندھے پر چیز اٹھ کے آ رہی وہ بھی تیرے لیے۔ میں تیرے بھید کو کھولا کوئی نہیں، میں تیرے ڈھکوسلے کو دیکھ کے مسکراتا رہا، برداشت کرتا رہا۔ میں نے کہا چلو کوئی نہیں، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اس کی اوقات ہی کوئی نہیں، بس جانے دو، کوئی کر رہا ہے۔ اگر اس خوش فہمی کے اندر یہ تسلی بخش ہے تو کوئی بات نہیں ہے، خوش اس کو خوش ہونے دو، لیکن اب تو نے انتہا کر دی، اب تو آخری مراحل کے اندر یہ باڈی تھی، یہ جسم آخری مراحل کے اندر تھا، اب تو مٹی کے حوالے ہونا تھا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اب تو ساری کسریں نکال دی، اب تو کم از کم جھوٹ نہ بول۔ اب کہہ رہے 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ فرماتے ہیں چادر تو وہ لے کے آیا جس کے اوپر پورا قرآن لکھا ہوا ہے، اور چادر کے اندر وہ چھپا کے لا رہا ہے جسے کلمہ طیبہ بھی نہیں آتا ہے۔ میں نے اس کا کیا کرنا ہے؟ کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے، اور کالی پگڑی باندھ کے اور چٹی پگڑی باندھ کے اور خانقاہی ٹوپی پہن کے کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے کہ 4 تکبیر نماز جنازہ اللہ اکبر ثنا واسطے میرے لیے لے کے آیا۔ 70 سال کی زندگی دی تھی، جو 70 سال میں ایک سانس بھی مجھے نہ دے سکا، میں نے اس کی چادر کا کیا کرنا ہے؟ ایسا ایسا گبرو جوان تھا، بڑی بڑی چٹانوں کو یوں ہاتھ مارتا گرا دیتا تھا، اسے نہیں پتا اس چٹان پر بھی کوئی قدرت رکھتا ہے۔ کبھی ماں باپ کو
اپنی طاقت سے اپنے پیسے پہ رلایا کرتا تھا، کبھی بہنوں کو رلایا کرتا تھا، کبھی بھائیوں کو رلایا کرتا تھا، کبھی بڑے بڑے عزت داروں کی پگڑی کو اچھال دیا کرتا تھا۔ اس کو سفید داڑھی کا حیا نہیں آتا، آج اس کھوٹے کا مجھے کیوں حیا کروں گا۔ اس وقت اسے خیال نہیں تھا، لوگ کہتے ہیں ساوی داڑھی والا، چٹی داڑھی والا ذرا حیا کر، کہتا چلو چلو کس چیز کا حیا کروں؟ اے میرے بندے، جب تو نے میرے بندوں کا حیا نہ کیا، ماں باپ کی دولت کا نعمت کا حیا نہیں کیا، پھر آج میں نے تیرے کھوکھلے وجود کا بھی حیا کوئی نہیں کیا ہے۔ پھینکو اسے نیچے۔ زمین کے جتنے حشرات الارض ہیں سارے کے سارے آ جاؤ، میں دیکھ رہا ہوں تمہیں بھوک لگی، آؤ اپنے پیٹ بھر لو، ککھ بھی نہ اس کا بچانا، اس کے ماس کی بوٹی نہ بچانا، میری جنت کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، جو بھی خطیب بیٹھا ہے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، جو نعت خان بیٹھا ہے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، دکھا تو یہاں تک پہنچ گئے، دکھانا چھوڑ دو، دیکھنا شروع کرو کہ حالت کیا ہو گئی۔ بیٹیوں کی چادریں اتر گئی، اللہ اکبر۔